بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چند جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کم و بیش 1000 سال بعد سرزمین عراق، جہاں آج کل کوفہ آباد ہے، میں پیدا ہوئے۔ ان کی قوم بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رحمت فرماتے ہوئے ان کی قوم میں سے ایک شخص نوح بن لامک کو رسول بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ انہیں اچھی طرح جانتے تھے اور ان کی دیانت و صداقت کی تعریف کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی۔ ان کو سمجھایا کہ یہ بت کسی بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہوتے، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ کہنے لگے، تم ہمیں گمراہ کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں گمراہ نہیں کر رہا، بلکہ حق کی طرف بلا رہا ہوں۔ مجھے تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قوم کے برے لوگوں نے ان پر الزام لگایا کہ تم اس طرح سردار بننا چاہتے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر فقیر اور مسکین کی بہت تھوڑی تعداد ہی اس دعوت کو قبول کرنے میں شریک ہو سکی۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال مسلسل صبح و شام اپنی قوم کو اکیلے اپنے رب کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی اصلاح سے مایوس ہو گئے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ان لوگوں میں خیر کی کوئی صورت نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے، آپ کی مخالفت کرنے اور جھٹلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ قول و فعل میں ہر طرح کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، لہٰذا اب وقت آ گیا تھا کہ ان کے لیے عذاب کی بد دعا کی جائے۔ پس آپ نے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کی بد دعا فرمائی۔ حق تعالیٰ نے آپ کی بد دعا کی قبولیت فرمائی اور مطالبہ پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا، اے نوح، تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے، ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو اور ایک کشتی ہمارے حکم سے بناؤ۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ جب ان کی قوم کا سردار ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور فکرے کستا۔ وہ کہتا، خشک زمین پر ڈوبنے کا بچاؤ کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اس پر ہنستے کہ موت سر پہ کھڑی ہے اور یہ مذاق کرتے ہیں۔ آخر کار کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ نچلے حصے میں جانوروں کے لیے جگہ تھی، درمیانے حصے میں انسانوں کے لیے اور سب سے اوپر کے حصے میں پرندوں کو رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے آنے کی نشانی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتائی تھی کہ ان کے گھر کے تنور میں سے پانی ابلنے لگے گا۔ چنانچہ جب تنور سے پانی ابلنے لگا تو خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک جوڑا یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو۔ اپنے گھر والوں کو اور جو لوگ خدا پر ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہ لوگ تعداد میں بہت کم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا۔ ان کے گھر والوں میں سے ایک بیٹا کنعان اور اس کی ماں کشتی پر سوار ہونے والوں میں شامل نہ تھے۔ 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ گئے، جن کی اولاد سے علاقہ دوبارہ آباد ہوا۔ کشتی ان سب کو لے کر طوفان کی لہروں پر چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا، میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آئی اور بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ خدا نے فرمایا،
اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے، اس کے افعال ناشائستہ ہیں۔ تو جس چیز کی حقیقت تم کو معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔ نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ 40 دن پانی آسمان سے برسا اور زمین سے ابلا، اونچے اونچے پہاڑ اور درخت ڈوب گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان اپنی بارش کو روک دے، اور کشتی جودی پہاڑ پر جو ملک عراق کے شمال میں واقع ہے جا ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر اپنی رحمت فرمائی اور کہا اب کشتی سے اتر جاؤ۔ زمین پر چلنا پھرنا اور رہنا ممکن ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان اقوام پر بھی جو آپ کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ طوفان سے نجات پانے والوں نے زمین پر کھیتی باڑی کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ اس میں برکت فرمائی، وہ فصلیں اگاتے، باغات لگاتے اور ان کا پھل کھاتے۔ زمین پر گھنے جنگل اگائے، آہستہ آہستہ چرندوں پرندوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کی وصیت کی کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ انہیں یہ بھی نصیحت کر گئے کہ وہ کسی صورت میں تکبر اور فخر نہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی نوازیں۔ شکریہ۔